बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो जनरल फ़ैज़ हमीद के बारे में ख़बर चल रही है कि उनको तब्दील कर दिया गया है और अब वो DGISI नहीं है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, भारतीय मीडिया ने ये ख़बर चलाई, बहुत ज़्यादा चलाई। उन्होंने कहा जी कि पेशावर कोर के अंदर उनको तैनात कर दिया गया है। इस किस्म की पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और आलमी मीडिया के ऊपर, यानी जो भारतीय मीडिया है वहाँ पे, और भारतीय सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, उन्होंने इस खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया है। हालांकि इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक वो अपनी सीट पे मौजूद हैं, DGISI फ़ैज़ हमीद साहब, और कोई ऐसी तब्दीली अभी तक नहीं आई। हो सकता है ये तब्दीली आ जाए या ये तब्दीली जो है वो अंडर डिस्कशन हो, लेकिन अभी तक नहीं हुई। वो अपनी जगह पे हैं। इंडिया इस आदमी को लेकर बहुत ज़्यादा हसास है, DGISI। ज़रा सी बात इनके बारे में आए तो वो क्योंकि ज़िम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान की ISI को, रॉ को जो शिकस्त हुई है भारत में, या NDS को जो शिकस्त हुई है भारत में, वो DGISI को इसके लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। इसलिए वो इनको लेकर कोई भी खबर छोड़ना नहीं चाहते और इनकी बदनामी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आज ऐसे मौका पर जब इंडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, सेम टाइम में मरियम नवाज़ साहिबा ने अपना डिफेंस जमा करवाया अदालत में। यानी मरियम नवाज़ साहिबा से ये पूछा जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं, ये पूछा जाता है कि ये कारोबार आपका है या नहीं, आप बेनिफिशियल ओनर हैं या नहीं, जहाँ जो आपको सज़ा हुई है वो किस बुनियाद पे गलत हुई है, आप टेक्निकल चीज़ें लाकर सामने रखें। इसके जवाब में वो उन सवालों का जवाब देने की बजाय या उस फैसले के नकाइस बयान करने की बजाय वो इदारों पर चढ़ दौड़ी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने वही किया जो इंडिया को बहुत ज़्यादा इस वक्त सूट करता है। वो क्या कह रही हैं, अच्छा इसमें खाली कसूर मरियम नवाज़ का नहीं है, इदारों का भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इन्होंने 3 ट्वीट किए हैं मरियम नवाज़ साहिबा ने, और बड़ा डिटेल में इन्होंने अपना वो जो फैसला है, जो उन्होंने अपील की है, उसके पेपर भी साथ शाया किए हैं। वो ये कहते हैं कि मीडिया कुछ वजूहात की बिना पर, द मीडिया फॉर रीज़न नोन टू एवरीवन हैज़ नॉट हाईलाइटेड द कोर सब्जेक्ट ऑफ माई एप्लीकेशन सबमिटेड टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुडे, द समरी ऑफ विच इज़ दैट द केस वर्डिक्ट अगेंस्ट मी वाज प्री प्लान्ड। और बहुत सारी आगे डिटेल है, 3 ट्वीट्स हैं। मैं आपको इसका तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक्चुअली कहा क्या है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने बाज़ मालूम वजूहात की बिना पर आज मेरी हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त के बुनियादी मौजू को रिपोर्ट नहीं किया। और वो बुनियादी मौजू क्या है? इसका खुलासा ये है कि मेरे खिलाफ फ़ैसले से पहले तयशुदा था कि फ़ैसला क्या होगा, तरतीब दे दिया गया था पहले से, जिसकी सरपरस्ती जनरल फ़ैज़ हमीद ने की थी, जो कि DGISI है इस वक्त, और जिसका इंकशाफ जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने भी किया। मेरे खिलाफ फ़ैसला इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में अदलिया, आइन और कानून के नाम पर किस तरह सियासी मुज़ालम ढाए जाते हैं। इससे यह भी वाज़ेह होता है कि किस तरह जनरल फ़ैज़ हमीद समेत बाज़ दूसरे ताकतवर लोग ना सिर्फ अपने हलफ के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि ऐसा करते हुए मुसल्लह अफवाज के एहतराम, यानी काबिल एहतराम इदारा जो है मुसल्लह अफवाज का, उसको भी बदनाम करते हैं या उसकी बदनामी का बायस बनते हैं। ये मरियम नवाज़ साहिबा का ट्वीट है। वो ये चाहती हैं कि DGISI के खिलाफ पाकिस्तान का मीडिया उसी तरह रिपोर्ट करे जैसे वो कर रही हैं। अब ये कौन सा जवाब है? बात हो रही है फ्लैट्स की, बात हो रही है प्रॉपर्टीज़ की, बात हो रही है कि आप कमाते नहीं थे, आपकी जायदादें कैसे बन गई, और जवाब आ रहा है कि जी DGISI ने मेरे खिलाफ किया है। एक्चुअली हुआ क्या, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये थोड़े से फैक्ट हैं। हम ये मानते हैं कि इदारों को जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में, मगर उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कौन है इदारों की मुदाखलत का? वो PMLN है। यानी सबसे ज़्यादा जो डीलें की गई पाकिस्तान की तारीख में सियासत में, वो नून लीग के साथ की गई हैं। इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये शुरू दिन से लोग कह रहे हैं। मगर नून लीग जो है वो आज इदारों की मुदाखलत ख़त्म करने की बात नहीं कर रही। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि वो इदारों को ये कह रहे हैं कि आप जैसे माजी में हमें रेस्क्यू करते रहे हैं, वैसे आप हमें रेस्क्यू करें, हमें बचाइए इन केसेस से। अब इदारे इस मरतबा सामने नहीं आ रहे बचाने के लिए, उल्टा इदारों में इनके खिलाफ जज्बात हैं। तो इस बात पे वो गुस्सा कर रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरे के साथ तसादम हो रहा है। कई मरतबा बयानात इन्होंने दिए हैं कि मुज़ामत हो जाए या मफामत हो जाए, लेकिन हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। अब मफामत का मतलब तो यही है कि हमें डील दी जाए,
ہم آپ کو کچھ کہنا بند کر دیتے ہیں، آپ ہمارے کیسز کے اندر ہمیں ڈیل دیں، اور ایسی ڈیلیں ماضی میں ہوئی بھی ہیں۔ یہ دباؤ ڈالتے ہیں اداروں پہ۔ مثال کے طور پہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں اداروں کا سب سے لاڈلا خاندان نون لیگ ہے یا شریف خاندان ہے۔ یہی خاندان ہمیشہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو کھٹکتا بھی رہا ہے، بالکل کھٹکتا رہا ہے، اور ہر موقع پر کبھی اداروں نے ان سے ڈر کے ڈیل کر لی، کبھی بیرون ملک آنے والا جو پریشر ہے اس سے ڈیل کر لی، کبھی اندرون ملک جو پریشر آیا اس کی وجہ سے ڈیل کر لی، کبھی عوام کے دباؤ کے خوف کی وجہ سے ڈیل کر لی، کبھی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر یعنی وہ ڈیل کر لی۔ اور یعنی آپ شروع کریں نا، اس خاندان کو سیاست میں جنرل جیلانی لے کر آئے تھے، پھر یہ وزیر خزانہ کس کے کہنے پر بنے؟ نواز شریف صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کس کے کہنے پر بنے؟ پھر بے نظیر صاحبہ جب واپس آئی پاکستان میں ان کی حکومت بن گئی ضیاء اللہ صاحب کی شہادت کے بعد۔ بے نظیر کی حکومت کو گرایا کس نے؟ فوج نے، ان کے ساتھ مل کر اداروں نے مل کے گرایا۔ اور پھر اس وقت کی جو آئی ایس آئی تھی، یہی آئی ایس آئی تھی، اس وقت کی کون سی تھی؟ یہی آئی ایس آئی ادارہ تو یہی تھا۔ اس ادارے نے نواز شریف صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو آئی جے آئی بنانے کے لیے پیسے دیے، بھاری رقوم دی، اور یہ کہا کہ حکومت گرا دو بے نظیر بھٹو کی اور تحریک چلائی جائے۔ تو پھر آئی جے آئی نے تحریک چلا کے بے نظیر کی حکومت کو گرایا، اداروں نے ساتھ دیا، پھر ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ ان کی کرپشن کو بھی بات نہیں کی گئی، بے نظیر دوبارہ آئی، پھر ان کی حکومت گرا دی گئی، اور میاں نواز شریف صاحب کو تحفے میں 2/3 اکثریت بھی دی گئی۔ اداروں کے ساتھ ان کا بڑا شاندار چولی دامن کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے، یہ مل کے سارے کام کرتے رہے، ہر چیز مل بانٹ کے کرتے رہے۔ اداروں کے ساتھ شریف خاندان، یہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن جب انہوں نے پرویز مشرف کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تو پھر ادارے بگڑ گئے۔ اس وقت بھی کچھ فوجی ان کے ساتھ بھی تھے اور کچھ پرویز مشرف کے ساتھ تھے۔ پرویز مشرف کا پلڑا بھاری تھا، اس نے ان کو گرفتار کر لیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بین ملک سے دباؤ آیا، ان کے کرپشن کے کیسز تھے، ان کے اوپر دیگر کیسز تھے، پرویز مشرف نے ان کو ڈیل دے دی، یعنی بیرون ملک سے دباؤ آیا، مشرف نے ان کو ڈیل دے دی، میاں صاحب وغیرہ کو پورے سب کو پاکستان سے ٹبر سمیت باہر نکال دیا۔ ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے تھے ان میں ان کو جو ڈیل دی گئی اس کا خمیازہ قوم اب ایسے بھگت رہی ہے کہ آج بھی براڈ شیٹ جیسے اداروں کو ہم پیسے دے رہے ہیں مشرف صاحب کی اس ڈیل کے بدلے جو انہوں نے شریف خاندان کو اس دور میں دی تھی۔ پھر اداروں نے ان کے ساتھ ڈیل کر دی، اب یہ پاکستان سے باہر چلے گئے، دوبارہ ڈیل ہوئی، پھر واپس آئے، ان کے کیسز راتوں رات ختم ہونا شروع ہو گئے، راتوں رات ان کے کیس ختم ہو رہے تھے۔ ان کی نااہلیاں جو ہیں وہ اہلیت میں بدلنا شروع ہو گئی۔ 2008 میں ان کو پنجاب میں حکومت بنا کے دی گئی، وفاق میں بھی یہ حکومت میں آ گئے، لیکن پھر ایک نیا کھیل شروع ہوا۔ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہوئی تو پنجاب میں ان کی حکومت کو بچانے کے لیے دوبارہ ادارے متحرک ہوئے، اور انہوں نے کاف لیگ کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا کے تحفے کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو دیا کہ جی یہ آپ کی پنجاب میں حکومت نہیں گرنے دے گی، یہ ضامن ہے۔ پھر ایک ڈرامہ ہوا پاکستان میں بہت بڑا، افتخار چودھری کی بحالی کا، میمو گیٹ سکینڈل جو ہے وہ بھی ہوا، پھر گیلانی صاحب کی جو برطرفی ہے، یہ ساری چیزیں یہ سارے اداروں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر کیا۔ یہ آپس میں ان جرائم کے لیے، اگر تو یہ جرائم ہے جن کو آج نون لیگ کہتی ہے جرائم ہے، تو یہ سب حصے دار ہیں ان جرائم کے لیے۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو تحفے کے طور پہ جس طرح کے وعدے انہوں نے کیے تھے اور جس طرح کی خدمات انہوں نے اداروں کے لیے سر انجام دی تھی، ان کو پھر 2/3 اکثریت دے دی گئی ڈیل کے طور پہ، اور اس میں پنجاب میں ایک حساس ادارے کا آفیسر بڑی اہم ڈیوٹیز سر انجام دیتا رہا، وہ سب کو پتا اس کا، اور بعد میں نواز شریف صاحب کا دور حکومت آنے کے بعد اس حساس ادارے کے آفیسر کو نوازا بھی گیا، تو وہ بھی رگڈ الیکشن تھے، باقاعدہ 2013 میں ان کو 2/3 اکثریت دلوائی گئی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو NRO دیا، انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو پاکستان سے نکلنے میں اور کیسز سے بچنے میں مدد فراہم کی، ان کا نام ECL سے نکالا اور ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا۔ یہ وہ تھا جو طے پایا تھا پہلے، یعنی اداروں کے ساتھ ہمیشہ اس خاندان کی بڑی تگڑی بڑی زبردست ڈیل ہوتی ہے۔ پاناما لیکس، اس سے پہلے ڈان لیکس کے اندر اداروں کی اور ان کی پھر مخالفت ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، آپس میں بگڑ گئے، ریجیکٹڈ کا سٹیٹمنٹ آ گیا، اس کے اوپر دونوں بہت سختی سے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، لیکن پھر پاناما لیکس آ گیا، اور یہ قدرت کا ایسا ہتھوڑا تھا جو شریف خاندان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا۔ شریف خاندان نے دوبارہ اداروں سے رجوع کیا، جیسے کہ طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کیا جاتا ہے، اداروں سے رجوع کیا اور ان کو کہا جی جیسے آپ ہمیشہ ہمیں ریسکیو کرتے رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ ایک مرتبہ پھر ہمیں ریسکیو کر لیں۔ لیکن اس مرتبہ اداروں نے ریسکیو کرنے سے
انکار کر دیا، بلکہ الٹا ہوا یہ کہ فوج کے 2 حساس اداروں کے افسران نے جو بریگیڈیئر رینک کے تھے، انہوں نے ان کے سارے ثبوت، کیونکہ ان کو پہلے دن سے پتا تھا یہ کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو کبھی پکڑا نہیں تھا. یہ وزیر خزانہ تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم 3 دفعہ تھے، ان کو ہر چٹا کٹا ان کا پتہ تھا. اور ان کے کیسز جو بند کیے گئے تھے، جن میں براڈ شیٹ کو بعد میں آج جرمانہ بھی دینا پڑ رہا ہے، وہ بھی سارا ان کے پاس موجود تھا. تو انہوں نے اس ساری فائلیں اکٹھی کر کے اداروں کو، متعلقہ ادارے جو تھے وہاں پہ اور عدالتوں میں دینا شروع کر دیے. تو وہ جو ایک JIT بنی، اس کے اندر فوج کا جو کردار تھا، اس کے بعد اس خاندان کی دوبارہ فوج کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی. پھر میاں نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہوا، مجھے کیوں نکالا، اور لڑائی جھگڑا، لمبا ایک لڑائی جھگڑا. الیکشن ہوا، الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو فتح ہو گئی، انہوں نے حکومت بنا لی اور میاں نواز شریف صاحب کو جیل ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب جیل میں موجود تھے، لیکن پھر اداروں کو بلیک میل کیا گیا، یہ کہا گیا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے. دوبارہ اداروں کے اوپر پریشر بڑھایا گیا اور پھر ایک ڈیل ہوئی. ایک ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں، کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو جیل سے نکالا گیا اور جیل سے نکال کر بیرون ملک روانہ کر دیا گیا. وہ یہاں سے چند 100 پلیٹلیٹس لے کر اڑا، اور جیسے ہی وہ ہیتھرو ایئرپورٹ لندن میں اترا تو اس کے پلیٹلیٹس لاکھوں میں ہو گئے، 2.5 لاکھ کے قریب. تو اتنا بڑا فرق پڑ گیا صرف یہ گھنٹوں کی پرواز کے اندر. تو اداروں نے ایک مرتبہ پھر شریف خاندان کو بڑی خوبصورت ڈیل دی، اور اس ڈیل کے بعد دوبارہ سے اس خاندان نے مزید چیزیں مانگنی شروع کی کہ میری بیٹی کو بھی باہر بھیجو، میرے بھائی کو بھی باہر بھیجو. اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ ایک دن کے اندر وہ فیصلے ہو گئے پاکستان کے اندر جو کئی مہینوں میں نہیں ہوتے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ راتوں رات ملک سے نکلنے کے لیے ان کا بندوبست کر دیا گیا. یہاں پہ بھی ایک ڈیل تھی، لیکن وہ ڈیل ناکام ہو گئی، کیونکہ اس مرتبہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اڑ گئے. وہ سعودی عرب میں موجود تھے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، اور شہباز شریف کو بھگانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے رکاوٹ ڈالی اور شہباز شریف کو روک لیا. آج جتنی سچویشن ہے اور جس لیول پہ سچویشن ہے، اس کے پیچھے اداروں کا اپنا کیا دھرا ہے. ایک عام جو سپاہی ہے ہمارا، فوج کا ہو چاہے، یا ایک عام وکیل ہے، چاہے اس کا جوڈیشری سے تعلق ہو، یا کوئی ایسا نوجوان جو جج بننا چاہتا ہے، جو فوجی بننا چاہتا ہے، یا وہ لوگ جو اپنے اداروں پہ احترام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ عام لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہمارے ادارے بار بار اس خاندان سے دھوکہ کیوں کھاتے ہیں، ان سے ڈرتے کیوں ہیں، ان سے دبتے کیوں ہیں، ان کو بار بار ڈیل کیوں دیتے ہیں. یہ سوال ان کے دماغوں میں ضرور اٹھتا ہوگا اور ان کو مایوسی ہوتی ہوگی. تو آپ اپنی رائے ضرور دیں اس ویلاگ کے بعد کہ آپ کے خیال میں اداروں کے ساتھ جو گالم گلوچ یا بدتمیزی یہ خاندان کر رہا ہے، کیا ادارے اس کے قابل ہیں یا نہیں؟ کیا ادارے کے لوگوں نے خود یہ صورتحال پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا اس کے لیے خالی اس خاندان کو قصوروار کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا تو یہ ایک وتیرہ بن گیا، ان کو تو سمجھ آ گئی ہے، ڈراؤ، دباؤ، پریشر ڈالو، بیرونی اندرونی پریشر لے کر آؤ، کچھ بھی کرو اور پھر ڈیل لے لو. اور کیونکہ ادارے ڈیل دے دیتے ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، تو وہ کچھ غلط نہیں کر رہے، وہ وہی کر رہے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ سیاستدان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.